أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ہم سورہ دخان کی آیت نمبر 43 سے انورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ رزق، یہ سہولیات، یہ انعام و اکرام اور بے شمار رزق اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت عطا فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی، بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم اور آخرت میں اپنا رحمت کا حقدار بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم حسب سابق اپنا پچھلا سبق جو ہے اس کا ترجمہ دہراتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 41 تک ہے یا 42 تک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 17 سے انورڈ، یقیناً ان سے پہلے ہم قوم فرعون کو بھی آزما چکے جن کے پاس اللہ کا باعزت رسول آیا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو میرے حوالے کر کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، یقین مانو کہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، اور تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس کھلی دلیل لانے والا ہوں یا کھلی آیات لانے والا ہوں، اور میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ تم مجھے سنگسار کر دو، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہی رہو۔ پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ سب گناہ گار لوگ ہیں، ہم نے کہہ دیا کہ راتوں رات تو میرے بندوں کو لے کر نکل، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا، تو دریا کو ساکن چھوڑ کر چلا جا، بلا شبہ یہ لشکر غرق کر دیا جائے گا۔ وہ بہت سے باغات اور چشمے چھوڑ گئے اور کھیتیاں اور راحت بخش ٹھکانے اور وہ آرام کی چیزیں جن میں عیش کرتے تھے، اسی طرح سے ہو گیا، اور ہم نے ان سب کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا، سو ان پر نہ تو آسمان و زمین روئے اور نہ انہیں مہلت ملی، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو سخت رسوا کن عذاب سے نجات دی جو کہ فرعون کی طرف سے ہو رہی تھی، فی الواقع وہ سرکش اور حد سے گزر جانے والوں میں سے تھا۔ اور ہم نے دانستہ طور پر بنی اسرائیل کو دنیا جہان والوں پر فوقیت دی، اور ہم نے انہیں ایسی نشانیاں دی جن میں صریح آزمائش تھی۔ یہ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ آخری چیز یہی ہے، یعنی ہمارا پہلی بار دنیا سے مر جانا ہے اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو لے آؤ، کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبع کی قوم یا قوم سبا کے لوگ جو ان سے پہلے تھے؟ ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، یقیناً وہ گناہ گار تھے۔ ہم نے زمین اور
ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا، بلکہ ہم نے انہیں درست تربیت کے ساتھ پیدا کیا، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یقیناً فیصلے کا دن ان سب کا طے شدہ وقت ہے۔ اس دن جب کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے اور نہ ان کی امداد کی جائے گی، مگر جس پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو جائے وہ زبردست اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہمارا پچھلا سبق جو ہم نے دیکھا تھا، اور اس سبق میں ہم نے دیکھا کہ قوم فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، دونوں ادوار یا دونوں دور جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون اور اس کی قوم سے پالا جو پڑا، اور اس کے متعلقہ کچھ آیات تھی جو کہ بڑی مختصر آیات میں تقریباً سارے کا ساری ہسٹری جو ہے فرعون کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ، نبوت کے مطلب جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دے کر بھیجا، وہ تب سے لے کے اس کے فرعون اور قوم فرعون کے غرق ہونے تک، اور اس کے بعد انتہائی مختصر الفاظ میں پورا پوری پوری جو تفصیل اس کی آتی ہے بنی اسرائیل کی، کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح سے رسپونڈ کیا، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر اپنی رحمتیں کی مختلف ادوار میں، مختلف وقتوں میں، لیکن بنی اسرائیل جو ہیں وہ کس طرح سے ان کو کبھی قبول کیا اور کبھی انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی یہ ساری باتیں جانتے بوجھتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دنیا والوں پر فضیلت دی، اور پھر اس کے باوجود انہوں نے بہت سارے ایسے معاملات کیے، اور یہ سارا کچھ کہنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مطلب واپس قوم مکہ یا قوم قریش یا مشرکین مکہ کی طرف، کہ ان ساری پچھلی ادوار کی جتنی واقعات ہیں ان سب کو سننے، جاننے، سمجھنے، اور ان کے واقعات سے بخوبی آگاہ ہونے کے باوجود یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے اور بس ایک ہی دفعہ ہمارا مرنا ہے۔ تو اگر یہ اسی پر قائم رہیں تو یقیناً یہ ایک دن دیکھیں گے جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور جس دن یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس دن نہ کوئی دوست کسی دوست کے کام آئے گا اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی، ہاں مگر وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی، اور وہ زبردست اور رحم کرنے والا ہے، اور جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں بھی اللہ کے بتائے ہوئے احکامات اور ان کے بتائے ہوئے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کی۔ بہرحال آگے جب ہم بڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہی دو پہلو جو ہیں آخری دو آیات کے، کہ قیامت کے دن آخرت، اس میں ظالم جو ہیں جنہوں نے ظلم کیا دنیا کی زندگی میں، ان کا کوئی پرسان فال نہیں ہوگا، کوئی دوست نہیں ہوگا، ہاں مگر وہ لوگ جو اس بات کے حقدار ٹھہرے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار ہوں یا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمیٹے، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بہت ساری مہربانی اور بہت ساری آسائشیں اور کرم نوازیاں ہوں گی۔ تو یہ دونوں طرح کے لوگ جو ہیں، ظالم لوگ جنہوں نے ظلم کیا دنیا کی زندگی میں اپنے اوپر براہ راست اور بالواسطہ، دوسروں کے اوپر ظلم کر کے یا براہ راست اپنے آپ کو گمراہی کے راستے پر ڈال کر، تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیسا معاملہ کرے گا؟ اور وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں کچھ آزمائشوں اور کچھ صعوبتوں کا سہ لیا، اللہ کے راستے میں کچھ کمپرومائزز کر لے، وہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار ہوں گے آخرت کی زندگی میں، تو ان کے ساتھ کیسے معاملات ہوں گے؟ تو یہ ہم آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 43 سے آنورڈ اپنا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان بے شک شجرت زقوم، زقوم کا یا توہر کا درخت، بے شک زقوم کا درخت۔ اب یہاں سے سب سے پہلے تو وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں ظلم کیا اپنے اوپر، ان کی بات ہمیں ان کے لیے کچھ آیات جو ملیں گی کہ ان کا کیا حال ہوگا وہاں پر، اور اس کے بعد پھر وہ لوگ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی یا جو رحمت کے حقدار ہوں گے ان کا کیا ان کے لیے کیا معاملات ہوں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک دو چیزیں ہم یاد دہانی کے لیے صرف کرتے چلیں۔
کہ اس سے پہلے سورہ صافات میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے دیکھا تھا دونوں طرح کے جو گروہ، جن کا ابھی آگے ذکر ملے گا کہ ان کے کیسے وہاں پر حالات و واقعات ہوں گے، اور کس طرح کا وہاں پر ان کو مطلب پروٹوکول دیا جائے گا۔ کافی تفصیل سے ہم نے دیکھا تھا، تو لہٰذا ہم بہت زیادہ تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے اس وقت، لیکن جب ہم آگے بڑھیں گے تو ہمیں یاد آ جائے گا کہ وہاں پر سورہ صافات میں کیا کیا اس کی تفاصیل ہم نے پڑھی تھی۔ اور نمبر دو، ہم یہ بھی اپنی یاد دہانی کے لیے کہ دنیا میں تو یہ جو مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے جنت کے بارے میں یا جہنم کے بارے میں، وہ صرف ایک آزمائش، ایک انسان جو ہے اس کو صرف سمجھانے کے لیے، یا اس کو صرف آئیڈیا دلانے کے لیے کہ دنیا کی زندگی میں تم ارد گرد مشاہدات کرتے ہو، تو تمہارے لیے یہ تمہاری راحت کی چیزیں جو ہیں وہ دیکھو کس قدر تمہیں راحت دیتی ہیں، تو اس سے بھی کئی گنا یا اس سے بھی لامحدود گنا زیادہ راحت کی چیزیں تمہیں وہاں پر ملیں گی۔ اسی طرح سے وہ چیزیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو یا جن سے تم مطلب تکلیف میں آتے ہو، تو اس طرح کی چیزیں اس سے کئی گنا یا کئی ہزار گنا یا کئی ان لمیٹڈ ٹائم گنا آخرت میں تمہیں سہنا پڑیں گی، اگر تم نے اپنی زندگی میں ظلم کیا، اپنی زندگی میں تم اللہ کی نافرمانی کرتے رہے تو اس کے نتیجے میں۔ تو لہٰذا یہ جو مثالیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، وہ صرف ہمیں آئیڈیا دینے کے لیے، ایک آئیڈیا کے لیے، ادروائز اس کی اصل کیفیت، اس کی اصل حیت، اصل جو اس کی شدت ہے، اس کا اندازہ ہم دنیا کی زندگی میں کوئی نہ کوئی آنکھ نہ کوئی دل اس کا تخیل کر سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی آنکھ اس کو دیکھ سکتی ہے، نہ ہی کوئی کان سن سکتا ہے، نہ ہی کوئی جسم جو ہے وہ اس کو محسوس کر سکتا ہے، اس قدر وہ مختلف ہوگی آج کی ہماری دنیا کی جو مثالیں ہیں ہم اس کے مقابلے میں۔ ہم اپنی تسلی کے لیے یا اب کچھ آئیڈیا کرنے کے لیے ہم بہت ساری ایسی چیزیں، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ سورج کا ٹمپریچر جو ہے، سورج کا ٹمپریچر سائنٹیفک کیلکولیشن ہمیں بتاتی ہیں کہ تقریباً 5,500 سیلسیس، 5,500 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہے، تقریباً 5,500 5,600 سینٹی گریڈ ٹمپریچر ہے سورج کا۔ اور اس کو ہم کس طرح سے اندازہ کریں سورج کا اتنا زیادہ کتنا زیادہ ٹمپریچر ہے، اس کو اندازہ کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جسم کا اندرونی ٹمپریچر جو ہے، جس کے اوپر ہمارا جسم جو ہے وہ کنوینئنٹ ہے، وہ تقریباً 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، 37 38۔ اس سے زیادہ اگر ہوگا، 39 یا 40 ڈگری سینٹی گریڈ جب ہوگا، تو ہمارا جسم جو ہے وہ بے چین اور بے تاب ہو جائے گا، اور 41 تک پہنچے گا، 42 تک پہنچے گا تو ناقابل برداشت ہوتا چلے جائے گا۔ صرف 37 سے لے کر 4 5 ڈگری سینٹی گریڈ اگر ہمارا ٹمپریچر بڑھ جائے ہمارے جسم کا اندرونی کا، تو وہ کس قدر ہمارے لیے پریشان کن اور کس قدر مصیبت والا ہوگا۔ یا ہم دوسری طرح سے دیکھتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ بوائلنگ ٹمپریچر جو ہے، پانی جو ابلتا ہے، تو وہ 100 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر، پانی 100 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر ابلنا شروع ہو جاتا ہے، اور ابلتے ہوئے پانی کو چھونا یا اس کو پینا یا اس کو استعمال کرنا ہمارے لیے، اپنے لیے، وہ کس طرح سے ایک ناممکن سی بات ہے۔ تو اسی سے ہم اندازہ کر لیں کہ اگر 100 ڈگری سینٹی گریڈ کے ابلتے ہوئے پانی کو ہم مطلب چھو نہیں سکتے، تو 5,600 یا 5,500 ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر والا سورج جو ہے وہاں پر ہماری کیفیت کیا ہوگی، صرف ایک اندازے کے لیے ہم یہ اس طرح سے سوچ سکتے ہیں۔ اور یہ تو ایک اندازہ، ایک فگر کی شکل میں ہمیں مل گیا کہ سورج کا ٹمپریچر کتنا ہے، لیکن قیامت میں ٹمپریچر کتنے ہوگی اس آگ کے، جو قیامت کی آگ ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے کہ ہم تو یہاں پر کیلکولیٹ بھی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اس کا کوئی اندازہ کر سکتے ہیں۔ ہاں، صرف اللہ تعالیٰ نے مثالیں ذکر کی تاکہ دنیا کی چیزوں سے تم سوچ سمجھ سکو یا کچھ آئیڈیا لے سکو کہ تمہارے وہاں پر کیا حالات ہوں گے دونوں صورتوں میں۔ اور نمبر تین، جو ہم ایک نقطہ ہلکا سا جست ہماری یاد دہانی کے لیے، کہ جس طرح سے دنیا کی نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، چاہے وہ بڑے پرہیزگار اور عابد قسم کے لوگ ہیں، ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنے والے بھی، ان کو بھی دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں جیسے کہ بھوک کا لگنا یا اس طرح کی دوسری آسائش کی چیزیں جو ہیں، وہ کچھ نہ کچھ وہ دنیا کی طلب ان میں ہوتی ہے، بھوک مٹانے کے لیے کہہ لو، یا اپنی دوسری ضروریات یا آرام پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو۔ لیکن آخرت میں اس طرح کی نفسانی خواہشات
جو دنیا میں ہے اس طرح کی نفسانی خواہشات نہیں ہوگی۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ جو بھی ان کے لیے آسانیاں کرے گا وہ ان کے جسم کو، ان کی روح کو تسکین پہنچانے کے لیے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی جو آسودگی ہوگی یا ان کی جو آسائشیں ہوں گی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی، اور اس میں کوئی اکتاہٹ نہیں ہوگی، اس میں کوئی اس طرح کے نہیں ہوگا کہ اب دل بھر گیا ہے، اب کوئی منظر چینج ہو جائے، اب کوئی سینیریو چینج ہو جائے، آپ کوئی مطلب رہنے بہنے کے لیے جگہ چینج کر دیں، تو اس طرح کی کوئی اکتاہٹ بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے جہنم میں بھی کو اس قدر ان کو عذاب دیا جائے گا کہ وہ جتنا مرضی کوشش کر لیں کہ وہ وہاں سے نکل جائیں تو نکل نہیں سکیں گے، لیکن دنیا میں جس طرح سے ان کی نفسانی خواہشات رہیں وہ نہیں ہوں گی وہاں پر ان کی۔ تو یہ دو تین پوائنٹس جو ہیں وہ ہم اپنے ذہن میں تر و تازہ کر کے یا یاد دہانی کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں، اور ہماری آج کی آیات جو ہیں ان کو دیکھتے ہیں، اور پھر ہم آج کی آیات شروع کرنے سے پہلے بھی ہم ایک دفعہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان سختیوں سے محفوظ رکھے جن کے بارے میں ہمیں اگلی آیات میں تذکرہ ملے گا، اور اللہ تعالی ہمیں ان آسائشوں، اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص رحم کا اور فضل و کرم کا ہمیں حقدار بنائے جس کا ہمیں اس کے بعد کی آیات میں تذکرہ ملے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت یا تھوہر کا درخت، طعام العصیم، گناہگار کا کھانا ہوگا۔ زقوم کا درخت یا تھوہر کا درخت جو ہے وہ گناہگار کا ٹھکانہ ہوگا، جہنمیوں کا ٹھکانہ ہوگا۔ زقوم کیا ہے یا تھوہر کا درخت کیا ہے؟ زقوم کا درخت ایکچولی، تھوہر جو ہے وہ کوئی درخت جو ہے پایا جاتا ہے، مطلب جس کا اردو نام جو ہے وہ تھوہر ہے، اور صرف جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ مثال کر دے کر یا سمجھنے کے لیے انسان جو ہے وہ اس طرح کے درختوں سے کچھ تشبیہ جو ہے۔ زقوم کے درخت کے بارے میں بھی سورہ صافات میں ہمیں ملا تھا کہ وہ ایک ایسا درخت ہے جو جس کی جڑیں جو ہیں وہ جہنم کی گہرائی میں اور جہنم کے بیچوں بیچ میں وہ یہ درخت جو ہے وہ اگا ہوا ہوگا، اور اس کے پھل جو ہے یا اس کے شگوفے جو ہیں وہ ایسے ہوں گے جیسے کہ شیطانوں کے شیطانے کے سر جو ہیں اس طرح کے شگوفے ہوں گے، اور اس سے کچھ ملتے جلتے کچھ کچھ درخت بھی ہیں جن کے پھول جو ہیں وہ پک جانے کے بعد یا خشک ہو جانے کے بعد ان کی شکل جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے۔ اس طرح کے کچھ شکل و حیت والے کوئی پھول جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں۔ بہرحال واللہ عالم، یہ تو صرف ہمیں اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پر یہ زقوم کا درخت جو ہے وہ کھانے کے لیے ہوگا جہنمیوں کے لیے، اور وہ کیسے ہوگا یا اس کا کیسی کیفیت ہوگی؟ زقوم جو ہے وہ انتہائی کڑوا، قصیلا، بدبودار اور بد ذائقہ قسم کا ہوگا، جو انتہائی بھاری ہوگا، انتہائی ناگوار ہوگا انسانی طبیعت کے اوپر۔ تو وہ وہاں پر کھانے کے لیے پیش کیا جائے گا یا دیا جائے گا گناہ گاروں کو یا جہنمیوں کو، اور اس کا کل مہلی، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا۔ وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح سے وہ اس کا کھانا جو ہے وہ ہوگا۔ پگھلا ہوا تانبا یا پگھلی ہوئی دھات، ہمیں پتہ ہے کہ دھات کو جب پگھلایا جاتا ہے، تانبا یا سونا یا چاندی یا لوہا وغیرہ، خاص کر تانبے کا یہاں پر ہے، تو وہ بہت ہائی ٹمپریچر کے اوپر، پانی تو 100 ڈگری پہ آتا ہے، وہ تو کئی 100 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر وہ پگھلتا ہے جب ٹھوس کسی دھات کو مطلب گرم کر کے پگھلایا جاتا ہے۔ یا اس کا دوسری مثال جو ہے ہمیں ترجمے میں ملتی ہیں، تیل کی تلچھٹ جو ہے، تیل کی تلچھٹ جو ہے وہ ہے کہ تیل جو اس میں فرائنگ وغیرہ کی جاتی ہیں چیزیں، تو اس میں کوئی ایک مادہ جو ہے کالے سے کلر کا وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے، جو کہ انتہائی مطلب ناقابل استعمال قسم کا ہوتا ہے۔ تو اس کی مثال بھی ہمیں کچھ ترجموں میں ملتی ہے۔ تو اس طرح سے ایک بہت ہی ابلتا ہوا اور بہت ہی گرم اور بہت ہی بد ذائقہ اور بہت ہی بدبودار قسم کا جو مطلب وہ کھانا ہے زقوم، وہ وہاں پر پیش کیا جائے گا ان جہنمیوں کا، اور وہ کیا کرے گا؟ یغلی فی البطون، وہ کھولتا ہوگا پیٹوں میں، کا غلجی، کھولنے کی طرح، الحمیم، تیز گرم پانی کے۔ وہ پیٹوں میں جب جائے گا یا پیٹوں میں جب اس کو وہ پہنچے گا تو وہ گرم پانی کی طرح کھولتا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اللہم اجرنا من النار، کہ اس آگ کی کس قدر وہ شدت ہوگی کہ صرف اندازہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کی مثالیں یہاں پر ذکر کی۔ خضوہ،
कहा जाएगा उसे, यानी फरिश्तों से कहा जाएगा, खुजू खुजू हो, पकड़ लो इसे, यानी इस जहन्नमी को पकड़ लो, फातिलू हो, फिर धकेल कर ले जाओ उसे, इला सवा इल जहीम, जहन्नम के बीचों बीच, जहन्नम के दरमियान, वहां पर उसको घसीट कर जहन्नम के दरमियान में मतलब ले जाकर उसको आग में डुबोया जाएगा, या आग में उसको डुबकियां लगाई जाएंगी। अस्तगफिरुल्लाह। फरिश्तों से कहा जाएगा, इस जहन्नमी को धकेल कर जहन्नम के बीचों बीच में ले जाओ, सुम्मा सुब्बू, फिर तुम सब अंडेलो, अंडेलो फौकरा असी ही, उसके सरों पर, उसके सर पर, मिन अजाबिल हमीम, खोलते हुए पानी के अजाब से, फिर खोलता हुआ पानी या खोलते हुए जो दूसरी माया है, वो उसके सरों के ऊपर अंडेलो, उनका खाना जो है वो भी इस कदर बदबूदार और बदजायका और कड़वा होगा, और वो जब इस्तेमाल करेगा या खाया पिया जाएगा तो वो भी उसके अंदर, यानी अंदरूनी उसका जो हालत है वो भी होगी कि वो खोलते हुए पानी की तरह वो खोल रहा होगा उसका खाना या खुराक जो है। और फिर ऊपर से अल्लाह ताला कहेंगे कि इसको पकड़ कर इसके बाहर से भी इसके सरों के ऊपर खोलते हुए पानी से ज़रा इसकी इसकी खातर मदारत करो। जुक, मजा चख, फिर उससे कहा जाएगा कि मजा चख, तू जो जहन दुनिया की जिंदगी में जो मजे लेता रहा, अब उसका नतीजा है जहन्नम का ये मजा, उसको चख। इन्नका अंतल अजीजुल करीम, बेशक तू ही बहुत इज्जत वाला है, बड़े बहुत इज्जत वाला और बड़े इकराम वाला था। बेशक तो दुनिया की जिंदगी में तो समझता था कि ये सारा कुछ यही है, बस इसी से तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी और यही बस सारा कुछ है तुम्हारे लिए। तो दुनिया में तो हम अपनी दौलत, माल, रुतबा, ओहदा, अपनी ताकत, अपनी जो भी फहम और अपनी बसीरत और अपनी इस तरह की जितनी अल्लाह ताला की रहमतें और नवाजिशें और रिज्क और फजलो करम था तुम्हारे ऊपर, तुम दुनिया में तो उसके ऊपर इतराते रहे। तो आज वही चीजें जिन तुम्हारे इतराने की वजह से अब वो तुम्हारे सामने तुम्हारा मतलब जो अंजाम है वो इस तरह से है। तो यानी उस वो इस वजह से उसके साथ ये अंजाम हो रहा है कि दुनिया में तुम इतराते रहे अल्लाह ताला की रहमतों के और उसके फजल व करम के, शुक्र करने के बजाय उसका तुम अकड़ते रहे और अपनी मनमानी करके उसका इनकार करते रहे या इनकार के रवश पर रहे। इन हाजा मा कुंतुम बिही तमतरून, बेशक ये अजाब वो है जिसका थे तुम, इसके साथ तुम शक किया करते, बेशक ये तो वो अजाब है जिसके बारे में तुम दुनिया की जिंदगी में शक किया करते थे। शक और यकीन, किसी भी बात के बारे में जब कोई सुनता है इंसान तो दो ही उसकी कैफियत होती हैं, एक शक होता है और एक यकीन होता है। शक जो है वो तो ये है कि पता नहीं है या नहीं है, होगा तो कैसा होगा, हम होगा तो देखा जाएगा, ये सारी बातें जो है शक में आती हैं। और जब शक करता है इंसान तो फिर उससे वो नरम रवैया रखता है, फिर उसको वो इग्नोर करता है, फिर उसको वो ज़्यादा वैल्यू नहीं देता। हाँ, जब यकीन आ जाए किसी चीज़ के ऊपर तो फिर वो यकीन जो है वो जहनों में पैवस्त हो जाता है, और फिर उस यकीन से फिर उस कैफियत से, यानी उसके आइंदा क्या होने वाला है या क्या होगा, उस किसी भी मामले या किसी भी काम के नतीजे में उस कैफियत से अपने आप को बाहर ना निकाल सकना, वो यकीन की कैफियत होती है। वो या सही यकीन यही है कि जिसके ऊपर दिल जो है हर वक्त फोकस रखे कि हाँ ये मामला है, इसका क्या हालात होंगे, तो ये यकीन है। तो जो यकीन रखते हैं वो तो यकीनन हर हर मामले में अपने आप को मतलब आप ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं। लेकिन जो शक करते हैं, चाहे वो इनकार करने की शक्ल में, चाहे वो कौली तौर पर मान लेने की शक्ल में, लेकिन ज़्यादा उसके ऊपर तवज्जो नहीं देनी, ज़्यादा उसके ऊपर सोचना नहीं, ज़्यादा उसके ऊपर सोच विचार नहीं करती, तो ये सारे शक के मैटर्स में आ जाते हैं। तो जो भी इस तरह के मामले दुनिया में करते रहे, ये उसकी वजह से तुम्हारे साथ ये अब अजाब जो है वो होता रहा, हो रहा है। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे किसी भी अंजाम से महफूज रखे, और अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जिसका जिक्र हमें अभी अगली आयत में मिलेगा। इन्नल मुत्तकीन फ़ी मकामिन अमीन, बेशक सब मुत्तकीन अमन वाली जगह में होंगे। बेशक वो लोग जिन्होंने दुनिया की ज़िंदगी में तकवा अख्तियार किया, अल्लाह ताला के अहकामात के ऊपर चले और अल्लाह ताला का डर और खौफ जो है वो भी अपने साथ साथ रखा, अपनी ज़िंदगी के साथ साथ वो अमन वाली जगहों पर होंगे, ऐसी जगहों पर होंगे जहाँ पर वो सुकून और राहत के साथ होंगे, बगैर किसी परेशानी और बगैर किसी खौफ के।
اور وہ امن والی جگہیں کہاں پر ہوں گی؟ فی جنات و عیون، باغوں میں اور چشموں میں، باغوں اور چشموں میں، باغ اور چشمے یہ بھی دنیا کی خوبصورتی ایک لینڈسکیپ جو ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کرتا ہے کہ کس طرح سے انسان جو ہے وہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ بڑے وہ پرفضا مقام پر اپنی اپنی رہائش بنائے، یا وہاں پر وہ رہے، وہ جہاں پر ارد گرد سبزہ اور ہریالی ہو، اور نیچرل لینڈسکیپ ہو، اور وہاں پر چشمے اور دریائیں اور ندی نالے جو ہیں وہ قدرتی جو ہے وہ بہہ رہے ہوں، تو ایک آئیڈیل سی لینڈسکیپ سچویشن ہے جو انسان جو ہے وہ یہ خواہش جو ہے وہ ضرور کرتا ہے۔ تو صرف مثال دینے کے لیے یہاں پر ہے، اس کی اصل کیفیت کس قدر وہ حسین منظر ہوں گے اور کس قدر وہ پر آسائش منظر ہوں گے، اس کا اندازہ تو اس کا صحیح جو مزہ ہے تو وہ تو وہیں پر جا کر انسان جو ہے وہ محسوس کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب عطا فرمائے آخرت کی زندگی میں، آمین۔ یلبسون، وہ سب لباس پہنیں گے، ملبوس میں ہوں گے، لباس پہنیں گے وہ، من سندسن، باریک، و استبرق، اور موٹے ریشم کے، وہ باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے، متقابلین، اور سامنے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ باریک ریشم جو کہ باریک ہوتا ہے، بالکل نرم و نازک، اور استبرق موٹے نرم اور دبیز قسم کے جو کپڑے ہیں وہ ان کو ملیں گے۔ دنیا کی زندگی میں تو مرد کے اوپر حرام ہے کہ وہ ریشم کا کپڑا پہنے، لیکن آخرت میں وہ چیزیں جو دنیا میں وہ چھوڑ گیا، دنیا میں جو اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے جس کا اس نے پرہیز کیا، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو آسائش کے لیے اور پرسکون وہاں پر جو ماحول ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہم پہنچائیں گے۔ اور پھر متقابلین، وہ سب آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں پر آپس میں گفت و شنید کر رہے ہوں گے، اور وہاں پر اچھی اور بہترین محفلیں جو ہیں وہ جمی ہوئی ہیں ان کی، کذالک، اور اسی طرح سے ہوگا، چاہے وہ اوپر اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کیا، چاہے وہ جنت کے کچھ منظر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے، تو یہ سب کچھ اسی طرح سے ہوگا جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جو کہ حق ہے، جو کہ یقیناً سچ ہے۔ وزوجناہم، اور ہم بیویاں بنا دیں گے ان کی، یا ہم ان کے پیئرنگ کر دیں گے، ان کے سپاؤسز جو ہیں وہ وہاں پر ہوں گے، بحور عین، حوروں کی جو کہ موٹی موٹی آنکھوں والی ہوں گی، موٹی آنکھوں والی حوریں جو ہیں وہ ان کی بیویاں ہوں گی، یا وہ ان کے سپاؤسز ہوں گے وہاں پر۔ موٹی حور عین، آئین جو ہے وہ مطلب اس کے بارے میں بھی سورہ صافات میں گزر چکا ہے کہ وہ بہت ہی خوبصورت عورتیں جن کی آنکھیں جو ہیں وہ موٹی ہوتی ہیں، اور ایسے جیسے کہ چھپائے ہوئے شتر مرغ کے انڈے، اس طرح سے، تو اس کا بھی تذکرہ ہم سورہ صافات میں گزر چکا ہے۔ بہرحال وہ جو جنتی ہیں ان کی بیویاں یا ان کے سپاؤسز جو ہیں وہ موٹی آنکھوں والی خوبصورت حوریں جو ہیں وہ ان کو بنا دیں گے اللہ تعالیٰ۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ، اور وہ سب فرمائش کرتے ہوں گے اس میں، بکل فاکہۃ، ہر طرح کے پھل یا ہر طرح کے میووں کی، آمنین، بے خوف ہو کر، وہاں پر بے خوف ہو کر، جس طرح کی وہ خوراک چاہیں گے، کہ جس طرح کا وہ کھانا چاہیں گے، میوے چاہیں گے، پھل چاہیں گے، اس طرح کا ان کو میسر ہوگا، وہ وہاں پر اپنی خواہش، اپنی جو بھی ان کی حسرت ہے اس کے مطابق وہ وہاں پر فرمائش کریں گے، بے خوف ہو کر، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں یہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، یعنی جو بھی اللہ وہ وہاں پر فرمائش کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی فرمائش کو وہاں پر پوری کریں گے۔ لا یذوقون فیہا لا یذوقون فیہا الموت، نہیں وہ چکھیں گے اس میں موت کا مزہ، الا الموتۃ الاولی، سوائے پہلی موت کے، وہاں پر پہلی موت کے بعد دوبارہ سے اب ان کو موت کا مزہ نہیں چکھنا پڑے گا۔ پہلی موت یعنی دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد ان کے اوپر جو موت آ گئی، بس وہی موت ان کی آخری موت ہوگی، اس کے بعد ان کو دوبارہ اب وہاں پر موت نہیں آئے گی، جیسے کہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان موت کو بھی وہاں پر ایک منڈے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اعلان کر دیں گے کہ اے جنتیوں، اب تمہارے لیے دوبارہ کوئی موت نہیں، اور اے جہنمیوں، اب تمہارے لیے کوئی دوبارہ موت نہیں، یعنی اب آئندہ سے تمہاری جو بھی فائنل رزلٹ آئے گا اس کے مطابق تمہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، چاہے وہ جنت میں شکل میں ہو چاہے جہنم کی شکل میں ہو، اب تمہارے اوپر موت نہیں آئے گی، یعنی موت کو بھی وہاں پر مار دیا جائے گا۔
تو اب جو یہ پہلی موت جو تم دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد جو موت آئی، بس وہی موت ہے. اس کے بعد اب تمہارا دوبارہ موت کا مزہ یا دوبارہ موت جو ہے وہ تمہارے اوپر وارد نہیں ہوگی. وہ وقاہم عذاب الجحیم، اور وہ بچائے گا انہیں دوزخ کی عذاب سے، اور اللہ تعالیٰ انہیں دوزخ کی عذاب سے بچائے گا. اب یہاں پر جنت کا ذکر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ واپس یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ دوزخ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا دے گا. ان جنتیوں کو جن کے بارے میں اوپر تذکرہ ہوا، ان کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے عذاب سے بچا کر جنت کا جو منظر ہے یا جنت کی جو سہولتیں ہیں اس میں لے کر آئے گا. یہاں پر ہمیں بہت سارے ویسے تو سبق ملتے ہیں، لیکن بہت ہی مختصر انداز سے یہ ہے کہ جیسا کہ ہمیں احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنے اعمال کے بل بوتے پر جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ جائے گا. جیسا کہ ایک حدیث میں بھی ہے، اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے، ایگزیکٹ الفاظ میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے اعمال کے بل بوتے پر جنت میں نہیں جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوگا کہ آپ بھی اپنے اعمال کے بل بوتے پر نہیں جائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، میں بھی نہیں. ہاں البتہ مجھے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم جو ہے وہ مجھے ڈھانپ لے گا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں اپنے اعمال کے بلبوتے پر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت میں جاؤں گا. تو وہاں پر جس طرح کے بھی اعمال لے کر جائے گا، یقیناً وہ وہاں پر پرکھے جائیں گے، اور ان کے اوپر ہی رحمت ہوگی. جو اس کے حقدار ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں کچھ کوششیں ہوگی، اس کے باوجود پھر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہی ہوگا، جو واحد کنجی ہے، جس کے ذریعے سے وہ جنت میں داخل ہوں گے. ہاں، وہ اس لائن میں لگنے کے لیے یا اس لسٹ میں شامل ہونے کے لیے کہ جو اس کنجی کے اللہ تعالیٰ کے حقدار ہوں گے، اس کے لیے ہمیں دنیا میں اچھے اعمال جو ہیں وہ کرنے ہیں. تو جو دنیا میں اچھے اعمال کرے گا، یقیناً وہ اللہ کی رحمت کا اور اس فضل و کرم کا حقدار ہوگا، جس کے ذریعے سے وہ جنت میں جائیں گے. تو وہ جہنم کے بیچوں بیچ سے بچا کر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا. فضلاً، یہ فضل کی وجہ سے میرے ربی کا، تیرا رب کی، اور یہ سب کچھ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے رب کے یا تیرے رب کے فضل کی وجہ ہوگا، یا اللہ کا فضل و کرم ہوگا جس کی وجہ سے وہ دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل ہو جائیں گے. ذالک هو الفوز العظیم، یہی کامیابی ہے بڑی. در حقیقت اصل کامیابی جو ہے وہ یہی ہے. اصل کامیابی جو ہے وہ جنت کا حصول ہے. اصل کامیابی جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بن جائیں. دنیا میں اس کی کوشش کرنا جو ہے، در حقیقت اس مقصد کے لیے یا اس ٹارگٹ کو اپنے ذہن میں رکھ کر کوشش کرنی چاہیے. فَإِنَّمَا، تو بے شک، صرف یسرناہ، ہم نے آسان کر دیا ہے اسے، یعنی اس قرآن کو، بلسانی کا، آپ کی زبان میں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، واپس مکہ کی زندگی میں واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کلام کر رہے ہیں، یا خطاب کر رہے ہیں کہ بے شک صرف ہم نے آسان کر دیا اسے، یعنی اس قرآن کو، بلسانی کا، آپ کی زبان میں، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ سب نصیحت حاصل کریں. بے شک اس قرآن کو آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ ابھی تذکرہ کیا تھا کہ یہ مثالیں جو ہیں وہ سمجھنے کے لیے، صرف آئیڈیا حاصل کرنے کے لیے کہ کیا حالات ہوں گے. ہماری جو ظاہری آنکھ یا ہمارے جو ارد گرد کا ماحول ہے، اس سے ہم سمجھ سکیں کہ یہاں پر اس کی یہ کیفیت ہے، یا کوئی اچھی چیز ہے یا نقصان دہ چیز ہے، تو آخرت میں وہ کس قدر زیادہ ہوگی. تو اس کے علاوہ یہ قرآن میں یہ جو مثالیں بیان کی گئی ہیں، یہ سمجھنے کے لیے، یہ آسانی کر دی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر، کہ آسانی سے وہ منظر جو ہے اس کو ویژولائز کر کے، امیجن کر کے ذرا سوچ سمجھ لے کہ وہ اس کی منزل جو ہے وہ کس منزل کی طرف وہ رواں دواں رکھے ہوئے، اپنے آپ کو جہنم کی طرف رواں دواں رکھے ہوئے ہیں تو اور یا جنت کی طرف. اگر جہنم کی طرف رواں دواں رکھے ہوئے ہیں تو پھر دیکھ لو کہ تمہارا کیا حال ہوگا. اور اگر جنت کی طرف رواں دواں رکھے ہوئے اپنی منزل کو یا اپنے سفر کو، تو پھر دیکھ لو کہ تمہارا وہاں پر کیا حال ہوگا. یہ تو پچھلی آیات کے کنٹیکس میں ہے. ویسے اوور آل بھی یہ قرآن جو ہے وہ آسان کر کے ذکر کر دیا،
اور پھر نہ صرف عربی زبان میں، پھر زندہ و جاوید زبان، اس کے بارے میں بھی کافی تذکرہ ہوا. پھر اس کے ترجمے جو ہیں وہ ہر زبان میں موجود ہیں، جس میں پھر بڑی بڑی لمبی لمبی تفاسیر جو ہیں. اور پھر مزید ہر روز ہر آیت جو ہے وہ ایک نیا مطلب اور ایک نیا مفہوم جو اپ ڈیٹڈ ورژن ہے وہ ہمارے سامنے آتا رہتا ہے، کہ اس کے اندر گہرائیاں کتنی ہیں، اس کی وسعت کتنی ہے. وہ ساری اس کے مطابق پھر اس کی کھوج لگاتے ہیں علماء، اور کس طرح سے زندہ و جاوید زبان کی شکل میں اور زندہ و جاوید کلام کی شکل میں آج بھی قرآن جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آسان کر دیا آپ کی زبان میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں، تو عربی زبان میں، جس کو پھر آگے پھیلایا گیا لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ سارے بنین و انسان جو ہے وہ اسے نصیحت پکڑے، نصیحت حاصل کریں. فرتقب، پس آپ انتظار کیجئے، انہم مرتقبون، بے شک وہ سب انتظار کرنے والے ہیں. آپ بے شک اب آپ کا کام، یا آپ نے نصیحت جو ہے وہ پہنچانی تھی، اللہ تعالیٰ کی امانت جو تھی، یہ قرآن جو ہے وہ آپ نے ان کو ذکر کر دیا، پیش کر دیا، ان کو ہدایت نصیحت جو ہے وہ کرتے رہیں، ان کو وصیت کرتے رہیں. لیکن اب ان کے دل جو ہیں وہ کس طرح سے پھریں گے، وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے اور ان کا معاملہ ہے. بس آپ پھر انتظار کریں کہ آپ کی نصیحت جو ہے وہ ان تک پہنچ چکی، اب ان کا کیا معاملہ ہوگا، کیونکہ وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں. وہ بھی اگر تو وہ ساری چیزوں کو جھٹلا کر اسی طرح سے رکھتے ہیں اپنے آپ کو، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ تو انتظار کر رہے ہیں اپنی آخرت میں جہنم کی زندگی کا. اور اگر ان میں سے کوئی واپس پلٹتا ہے، اللہ کے راستے پر واپس آتا ہے، اصلاح کرتا ہے، توحید کی طرف آتا ہے، تو یقیناً وہ اس بات کا حقدار ٹھہرے گا کہ وہ منتظر ہے آخرت میں اپنے آپ کو ایک اچھے اور پر آسائش مقام کے مطلب پانے کے لیے. تو یہاں پر یہ ہمارا یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ بھی مکمل ہوئی. اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر کہ ہے اس نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم اس کوشش میں رواں دواں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں بہت ساری ایسی سمجھنے کی باتیں ہمارے لیے جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دے. آمین یا رب العالمین. جی، اس کے بارے میں اگر آپ کوئی اضافہ اگر کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. ادروائز یہاں پر ہمارے پاس اگر 5-10 منٹ ہیں تو ایک کتاب ہے، غالباً اس سے پہلے اس کا تذکرہ جو ہے وہ گزر چکا ہے. اس سے پہلے غالباً اس کا تذکرہ گزر چکا ہے، قیامت کے بارے میں. اقبال کیلانی کی ایک کتاب ہے، وہ بہت ہی مطلب تفصیل کے ساتھ ایک لمبی کتاب ہے وہ. لیکن اس کے شروع میں، اس کے ابتدائیہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ ہلکا سا تذکرہ ہے اور ڈائلاگس کی شکل میں. ایک منٹ میں کھولتا ہوں آپ کے سامنے. یہ یہ قیامت کا بیان، یہ کتاب ہے ایک اقبال کیلانی کی. اس کے بارے میں تھوڑا سا تذکرہ ہوا تھا. تفہیم السنہ جو ہے ایک سیریز ہے ان کی کتابوں کی، اس میں یہ 19 نمبر کی یہ کتاب ہے، جس میں قیامت کے بارے میں پورا منظرنامہ جو ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہے. لیکن اس کے شروع میں کچھ مختصر انداز میں ڈائلاگس کی شکل میں، کوسچن آنسر سیشن کی شکل میں، قرآن و سنت کی روشنی میں ایک کچھ ذکر جو ہے وہ انہوں نے کیا ہے ایک الگ سے انداز میں، ایک ڈائلاگ کی شکل میں. خاص کر ان لوگوں کے ڈائلاگز ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت ساری آسائشیں دی، بہت ساری ان کے اوپر فضل و کرم کیا، لیکن انہوں نے اس وقت کو، اس مہلت کو، ان آسائشوں کو دنیا کے لیے کھپا دیا. تو آخرت میں ان کے لیے پھر کوئی جواب ان کو نہیں ہوگا. تو پھر ان کا وہاں پر کیا ہوگا، ارد گرد اپنے آئیں دائیں بائیں دیکھیں گے تو ان کو آگ نظر آئے گی. اور پھر وہ وہاں پر موقع جو ہے وہ دوبارہ سے طلب کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم دوبارہ سے ایسا نہیں کریں گے، ہم ایمان والے ہوں گے. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو وہ موقع نہیں دے گے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ کچھ چند منٹ جو ہیں باقی ہیں ہمارے پاس، تو ان کا ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر ہم اس کو صرف اپنی نظروں کے سامنے سے گزاریں کہ کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے وہاں پر ایک منظر جو ہے وہ کیسا ہوگا. تو یہ منظر جو ہے وہ اللہ کی عدالت کا ہوگا، جہاں پر مختلف لیولز میں یا مختلف ٹائمز میں سوال و جواب جو ہے وہ کیا جائے گا. تو یہ شروع کے چند پیجز ہیں اس کے، جس کو ہم صرف اپنی ایک کہہ لیں کہ یہ بھی ایک یاد دہانی طور پر ہے، کیونکہ اس کے متعلقہ آیات جو ہیں وہ بھی گزری ہیں. تو اگر ہم اس کو ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَقُضِيَ بَيْنَهُمُ
वक़ुज़िया बैनहुम बिलहक़, और लोगों के दरमियान ठीक ठीक फैसला कर दिया जाएगा। उस दिन सूरज जो है वो 1 मील के फासले पर होगा, ज़मीन जो है वो आग की तरह जल रही होगी, और लोग नंगे पाँव नंगे बदन हाजिर होंगे, और ऐलान कर दिया जाएगा, वमताज़िल यौम अय्युहल मुजरिमून, कि ऐ मुजरिमो, आज नेक लोगों से अलग हो जाओ। फिर लोगों के ग्रोह बना दिए जाएंगे, अहले ईमान के ग्रोह बनाए जाएंगे, जिसमें उलमा का ग्रोह होगा, औलिया का ग्रोह होगा, सालहीन जो है उनका ग्रोह होगा, शुहदा वगैरह का ग्रोह होंगे। और दूसरी तरफ जो काफिर हैं, फुज्जार हैं, मुशरकीन हैं, मुर्तदीन हैं, मुनाफिकीन हैं, उन सब का ग्रोह जो है वो बन जाएगा, ग्रोहों में तकसीम कर दिया जाएगा इंसानों को। फिर अल्लाह ताला की अदालत कायम होगी। हक ताला जो है, अल्लाह ताला जो है फरिश्तों को मायत में नज़ूल इजलाल फरमाएंगे। अदालत के अतराफ व अकनाफ पर फरिश्ते जो हैं वो सफ बस्ता खड़े होंगे, और वहाँ पर मलाइका और अम्बिया और औलिया और शुहदा जो हैं वो गवाह के तौर पर तलब कर लिया जाएंगे। और वहाँ पर पहले मुजरिम से अल्लाह ताला सवाल करेगा, क्या मैंने तुझे सोचने समझने के लिए दिल और दिमाग नहीं दिए थे? सुनने के लिए कान और आंखें, देखने के लिए आंखें नहीं देंगी? अब ये इस कैटेगरी में सारे के सारे लोग आ जाते हैं कि सोचने के लिए दिल और दिमाग, और देखने सुनने के लिए आंखें और कानें जो हैं, अल्लाह ताला ने सवाल करेगा कि क्या नहीं दी थी? इब्ने आदम कहेगा कि या अल्लाह, हाँ सब कुछ दिया था। तो अल्लाह ताला कहेगा कि फिर तुमने शिरक क्यों किया? फिर तुमने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकजीब क्यों की? फिर मेरी नाज़िल करदा हिदायत यानी कुरान मजीद के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर क्यों नहीं की? तो जब इस सवाल का जवाब जो है वो नहीं दे दे पाएगा, तो इब्ने आदम अपने दाएं देखेगा तो उसे आग नजर आएगी, अपने बाएं देखेगा तो उसे आग नजर आएगी, और कहेगा, या अल्लाह, मैं वाकई जालिम था, बस एक दफ़ा मुझे दुनिया में भेज दे, मैं मुअख्खद बनकर रहूंगा। दुनिया की ज़िंदगी में वो शिरक करता रहा, और शिरक के बारे में कैसी दफ़ा ज़िक्र हुआ कि कुछ आम तौर पर तो शिरक हम यही समझते हैं कि अल्लाह के अलावा दूसरी की इबादत करना, पूजाना, या बुत शिरक जो है, इस तरह के मामला, या अहले किताब जैसे करते हैं यहूदी और ईसाई, कि वो मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को या हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह अल्लाह का बेटा करार देकर उनकी पूजा पाठ करना। लेकिन जो कुछ उलमा जो हैं वो इस कदर शिद्दत के साथ मतलब तौहीद का बयान करते हैं कि वो चीज़ें या वो उम्मीदें जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह से वाबस्ता करनी चाहिए, वो अल्लाह के अलावा किसी भी दुनियावी चीज़ से वाबस्ता कर लेना, वो भी शिर्क की एक कैटेगरी है। और उनका अगर पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो समझा जाए तो वो बहुत सही है, हक बजानब है वो कहने हुए, कि वो चीज़ें जिनके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की उम्मीद होनी चाहिए, कि अल्लाह ताला का फज़ल व करम है, अल्लाह की तरफ से होंगी, उन अल्लाह की तरफ से उम्मीद को छोड़कर दुनिया की किसी चीज़ से उम्मीद वाबस्ता कर लेना, ये भी शिर्क की किस्म है। अल्लाह ताला हमें महफूज़ रखे शिर्क की किसी भी किस्म से, आमीन। फिर अल्लाह ताला दूसरे मुजरिम से सवाल करेंगे, क्या मैंने तुझे माल, दौलत, इज़्ज़त, अहलो याल और दूसरी नेमतें नहीं दी थी? तो इब्ने आदम कहेगा, या अल्लाह सब कुछ दिया था। तो फिर अल्लाह ताला कहेगा, फिर तूने मेरे लिए क्या किया? तो इब्ने आदम कहेगा कि या अल्लाह, मैंने तेरे लिए नमाज़ें पढ़ी, रोज़े रखे, सदके खैरात किए, कुरान पढ़ा, और भी बहुत सारे नेक काम किए। तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेगा कि इब्ने आदम के मुँह पर मुहर लगा दो, यानी इसके मुँह को सील कर दो कि अब ये कलाम ना कर पाए। फरिश्ते कहेंगे, लब्बैक व सअदैक या रब, कि ए अल्लाह, हाज़िर हैं हम। फिर अल्लाह ताला इब्ने आदम से के आज़ा से कहेंगे कि गवाही दें। फिर बाईं रान या उसके आज़ा जो है वो गवाही देंगे और कहेंगे, या अल्लाह, ये शख्स नमाज, रोज़ा, सदका, खैरात तो सिर्फ़ मुसलमानों में शामिल रहने के लिए करता रहा। ये तो सिर्फ़ इसलिए करता रहा कि वो मुसलमानों की सफ़ में अपने आप को, अपना नाम जो है वो लिखाए रखे। लेकिन दिल से ये कुफ़ार के कल्चर और कुफ़ार के त्यौहार और कुफ़ार का तहज़ीब व तमद्दुन जो है वो पसंद करता रहा। जिस तरह से काफ़िर जो हैं, मुशरिक जो हैं, अहले किताब जो हैं, वो उठते बैठते हैं, उनका लिबास, उनका पहनावा, उनका खाना-पीना, उनके रहना-बहना, उनके रोज़मर्रा के मामूलात, ये तो उनको अपनाता था और उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी जो है वो गुज़ारता रहा। तो सदका खैरात तो महज़ मुसलमानों में शामिल होने के लिए करता रहा। तो जब उसके खिलाफ ये गवाही भी मिलेगी तो फिर उसके बाद कोई और आर्गुमेंट नहीं होगा, तो फिर वो अपने दाएँ-बाएँ आँख जब देखेगा तो अर्ज़ करेगा, या अल्लाह, मैं तो वाक़ई ज़ालिम था, बस एक मौका मुझे और दे दे, मैं मोमिन बनकर रहूँगा। लेकिन वहाँ पर दोबारा से उसको मौका नहीं दिया जाएगा।
اب یہ پہلے دو مجرم جو ہیں اس میں تو دونوں کیٹیگریز آ گئی. پہلی کیٹیگری میں وہ لوگ جو شرک، جن کو ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے وہ تو مشرک ہیں، وہ تو جائیں گے ہی جہنم میں. لیکن یہ دوسری کیٹیگری میں وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کی صف میں شامل ہے، جو مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن ان کے ساتھ بھی کس طرح سے معاملات ہوں گے، اور وہ بھی اس کیٹیگری میں یا اس لائن میں یا اس کیو میں کھڑے ہوں گے جو جہنم کی راستے پر ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، آمین. اس کے بعد اللہ تعالیٰ تیسرے مجرم سے کلام کریں گے، کہیں گے، سوال کریں گے، کیا میں نے تجھے اعلیٰ منصب، عزت، بیوی بچے، آرام دہ گھر، ٹھنڈا پانی اور لذیذ کھانے نہیں دیے گئے؟ یہ بھی سب وہ لوگ ہیں. پہلی کیٹیگری تو صرف وہ گزر کی گئی جس کو ہم مشرک کہتے ہیں. اب اس کے بعد جتنے مجرم ہیں سارے مسلمان کیٹیگری میں فال ہونے والے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، کیا میں نے تجھے اعلیٰ منصب، عزت، بیوی بچے، آرام دہ گھر، ٹھنڈا پانی اور لذیذ کھانے نہیں دیے تھے؟ ابن آدم کہے گا، یا اللہ سب کچھ دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا، تم میرے پسندیدہ دین سے الٹے پاؤں کیوں پھر گئے تھے؟ تو ابن آدم کہے گا، یا اللہ کافروں کی طاقت، قوت اور غلبہ سے خوف زدہ ہو کر مجھے یہ ڈر تھا کہ کافر کہیں میرے اوپر غلبہ نہ پا لیں. کافروں کا خوف تھا میرے اوپر. تو اللہ تعالیٰ کہے گا، کیا میں اس بات کا زیادہ حقدار نہیں تھا کہ تم مجھ سے ڈرتے؟ ابن آدم، یا اللہ، ابن آدم کہے گا، یا اللہ، ہاں یا اللہ، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ مجھے تجھ سے ڈرنا چاہیے تھا، لیکن تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ میں تو دیکھنے والا تھا، دنیا کی زندگی میں تو میں دیکھ سکتا تھا، آج میں دیکھ نہیں سکتا، میں اندھا کیوں ہوں آج؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا، جس طرح تو نے دنیا میں ہمارے احکامات سے منہ موڑا، اسی طرح سے آج ہم بھی تم سے منہ موڑ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سے منہ موڑ لے گا. پھر وہ اپنے دائیں بائیں آگ دیکھے گا، اور پھر وہ دوبارہ سے مطلب ایک خواہش ظاہر کرے گا کہ میں آپ واپس دنیا میں اگر چلا گیا تو میں پھر آپ اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں گا، لیکن دوبارہ موقع کہاں وہاں پر. پھر اللہ تعالیٰ چوتھے مجرم سے سوال کرے گا، کیا میں نے تجھے دنیا میں حکومت، اقتدار اور اختیار نہیں دیا تھا؟ ابن آدم کہے گا، ہاں اللہ دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا، تم نے پھر نظام میں صلاۃ، نماز کا نظام کیوں نافذ نہیں کیا؟ زکوٰۃ نافذ کیوں نہیں کیا، زکوٰۃ کا نظام؟ اور اسلام کا نظام عصمت و عفت نافذ کیوں نہیں کیا؟ حدود نافذ کیوں نہیں کی، یعنی شرعی سزائیں جو ہیں وہ کیوں نافذ نہیں کی؟ اور میرے دین کا راستہ کیوں روکا؟ نہ صرف یہ کیا بلکہ میرے دین کا راستہ روکا. تو ابن آدم کو پھر اس کا کوئی جواب نہیں پائے گا. تو پھر وہ ادھر ادھر دیکھے گا، آگ نظر آئے گی، اور پھر وہ فریاد کرے گا کہ مجھے ایک موقع اور اللہ تعالیٰ دے دے. لیکن وہاں پر موقع جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا. اس کے بعد پھر پانچویں مجرم سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، کیا میں نے تجھے وسیع و عریض جاگیریں نہیں دی تھی، سرداری نہیں دی تھی، اور بے حد و حساب مال و دولت اور عزت عطا نہیں فرمائی تھی؟ ابن آدم کہے گا، ہاں یا اللہ سب کچھ دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا، کیا میں نے یہ سب کچھ لیے دیا تھا کہ ناؤ نوش کی محفلیں سجاؤ، اور یتیموں اور بیواؤں اور غریبوں اور مسکینوں کی عزتیں لوٹو، چوری ڈاکے اغوا اور قتل کرو؟ یہ ان لوگوں کا حال ہے جو ہمارے اشرافیہ آج کل، ہمارے حکمران اور ہمارے حکومت کے اوپر جو مسلط ہیں، ان کی ساری یہ کرتوتیں جو ہیں وہ اس میں کور ہوتی ہیں. تو وہ ایسے لوگ بھی جب آخرت میں اپنا انجام جو ہے وہ اپنے دائیں بائیں آگ کو دیکھیں گے تو پھر کہیں گے کہ یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، بس ایک موقع اور دے دے، میں نیک بن کر رہوں گا. لیکن وہاں پر کوئی موقع کسی کو دوبارہ سے نہیں ملے گا. پھر جب یہ عدالت جو ہے وہ اختتام پذیر ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے، فرشتوں سے کہیں گے کہ فیصلے کا اعلان کر دیا جائے. تو پھر فرشتے کریں گے، اللہ لعنت اللہ علی الظالمین. یہ سورہ ہود کی آیت کا تذکرہ کہ سنو اے ظالموں، ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. پھر روشنیاں گل کر دی جائیں گی، اور بال سے باریک اور تلوار سے تیز پل صراط سے گزرنے کا حکم ہوگا. کچھ لوگ تو پل صراط کو عبور کر کے عالی شان جنت میں قیام فرمائیں گے، اور کچھ لوگ راستے میں ہی عالی شان جہنم میں تشریف لے جائیں گے. تب آخری اعلان کیا جائے گا، یا اہل الجنتی و یا اہل النار خلود لا موت، کہ اے اہل جنت اور اے اہل جہنم، اب ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، کسی کو کوئی موت نہیں آئے گی. پس اے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والوں، اے دانا و بینا لوگوں، اے ہوش و خرد رکھنے والے لوگوں، فیصلے کی گھڑی سے پہلے پہلے نوائے جبریل کو ذرا غور سے سنو. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو،
اللہ سے اس طرح سے ڈرو جس طرح سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اور دیکھو، یہ ضرور اپنے ذہن میں رکھو، ہمیشہ اپنے اوپر طاری رکھو کہ تمہاری موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اور تمہاری موت جب بھی آئے تم اس حال میں ہو کہ تم مسلمان ہو۔ اور یہاں پر مسلمان کا مطلب جو ہے وہ صرف اپنے آپ کو مسلمان کی کیٹیگری میں فال نہیں کرنا، بلکہ سر تسلیم خم کرتے ہوئے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کرتے ہوئے دیکھو اپنی زندگی گزارے کہ اسی حال میں تمہاری موت آئے۔ تو پھر کون ہے جو اللہ سے ڈر جائے اور اپنی موت تک اسلام پر ثابت قدم رہے؟ تو یہ ایک مکالمہ جو ہے، ایک مجھے اچھا لگا، کل میری نظروں سے دوبارہ سے گزرا، تو میں نے سوچا کہ اگر آج وقت ہوا تو ہم اس کو اپنی یاد دہانی کے لیے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گروہ میں جو جو چار پانچ قسم کے گروہ جن کے بارے میں اوپر تذکرہ ملا ہے، اللہ تعالیٰ سے کلام کا ایک ایک مکالمہ جو ہے وہ ملا، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی کسی گروہ میں شامل نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خاص رحمت اور اپنے خاص فضل و کرم والے لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایسے لوگوں میں شامل فرمائے، اور ہمیں یہ ہمت طاقت اور توفیق دے کہ ہم اپنے ایسے گروہ میں شامل ہونے کے اپنے لیے اپنا نام لکھا سکیں جو پہلے ہی بیچ میں جنت میں جانے کے مستحق ہوں گے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی کچھ اضافہ آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ یہ بک میں شیئر کر دوں گا اپنے اس واٹس ایپ گروپ میں، اگر کوئی موقع ملی کسی کو۔ ویسے میں نے یہ کتاب جو ہے یہ پوری نہیں پڑھی، اس کا کچھ مختصر سا اس میں سے کچھ دیکھا ہوا ہے، لیکن اگر کوئی اس کو مزید جو ہے وہ تفصیل سے دیکھنا چاہے تو اس میں بہت اچھی نصیحت جو ہے وہ ہمارے لیے ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہم پرکھ رہے ہیں، اس کو صحیح معنوں میں ہمارے دلوں میں اتار کر اس کے مطابق ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نصیحت پکڑنے کے بعد اس راستے پر قائم و دائم رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جتنے معاملات ہیں دنیا کے معاملات، ان میں ہماری اللہ تعالیٰ خاص مدد فرمائے، اور اس میں دنیا کے رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار فضل و کرم جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کیا ہے، اس میں دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی کامیابی اور آخرت کی جو کرنسی ہے وہ کمانے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور بہن بھائی عزیز و کرب سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔